بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم شہادت کا دن ہے، تو ہم اپنے درس میں ان کی شان پاک کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں پروردہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی ان کی تعلیم، ان کی تربیت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور اور آپ کے گھر پر ہوئی۔ 10 سال کی آپ کی عمر تھی جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کی طرف بلائیے۔ تو سرکار نے اپنے خاندان بنو ہاشم کے سب افراد کی دعوت کی، ان کو کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام رکھا اور کہا کہ کون اس مشن میں میرا ساتھ دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سے اپنے دین کے لیے حمایت مانگ رہے تھے، سپورٹ مانگ رہے تھے۔ پورا کا پورا خاندان خاموش تھا۔ 10 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری ٹانگیں پتلی سی ہیں، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میں کم عمر ہوں، مگر میں آپ کے دین کی خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ میں سرکار پھر یہ آواز دیتے ہیں، آقا کا منشا یہ تھی کہ کوئی بڑا ہے وہ بولے، کوئی سردار بولے، بزرگ بولے۔ 3 مرتبہ سرکار آواز دیتے رہے کہ کون مدد کرے گا میرے ساتھ، اور ہر مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہو کر حضور کی سپورٹ کا اعلان کرتے تھے۔ یعنی پہلے دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو اٹھانے والے۔ میں آپ کی اس تبودو کو جو سرکار کے ساتھ انہوں نے کی پہلے دن سے، اس ایک جملے میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سرکار دعوت کے لیے نکلتے تھے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے نکلتے تھے، میں سرکار کے ساتھ ایسے ہوتا تھا جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ پھرتا رہتا ہے۔ اونٹ جدھر جاتا ہے، اونٹنی جدھر جاتی ہے، بچہ ساتھ پھرتا رہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کسی قوم، کسی قبیلے کے پاس جاتے تھے۔ علی مرتضیٰ فرماتے میں حضور کے قدموں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور ہدایت کے حوالے سے وہ شک بخشا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کا جو منبع ہے اللہ نے قرآن کی شکل میں عطا فرمایا۔ قرآن کو کہا کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب اسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن کا نسخہ لائے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے پیغام دیا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملیں گے۔ یہ دونوں، یہ ہمیشہ علی اور قرآن ساتھ رہیں گے۔ یعنی قرآن مجید کا جو فہم ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن مجید کی جو ہدایت ہے، اسے اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیکر محسوس میں دیکھنا ہو، یا جب معاملات میں اختلاف پیدا ہو جائے، کسی کی رائے کوئی ہو، کسی کی رائے کوئی ہو، تو یاد رکھنا کہ علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوگا اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا سرکار دو عالم کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے حق اور یقین کا وہ درجہ حاصل تھا۔ فرمایا کہ اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے، علی جدھر کو پھر جاتا ہے، یعنی جدھر علی پھر جائے حق کو بھی اس کے ساتھ پھیر دیا فرمایا۔ دوستان گرامی قدر، ایسا کیوں نہ ہوتا کہ سرکار نے فرمایا کہ ساری مخلوق آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف درختوں سے ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ سننے والے ہیں،
آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف درختوں سے ہے، یعنی ان کا نسب کوئی کسی خاندان کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی گھر کا ہے، مگر علی اور میں مصطفیٰ ایک ہی درخت سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہمارا سلسلہ ایک ہی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر وجود عطا فرمایا ہے۔ اور یہ جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا گھرانہ حسنین کریمین، یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ گھر ہے کہ میں صحاح ستہ کی معتبر احادیث پاک کی روشنی میں یہ بات عرض کروں گا۔ آپ نے وہ حدیثیں بار بار سنی ہوں گی، من احبا حسنا و حسینا فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن احب اللہ فقط ادخلہ الجنہ۔ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اس نے فرمایا من ابغض حسنا و حسینا، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے ان سے نہیں رکھا، اس درخت سے رکھا ہے جس کی یہ شاخیں ہیں، مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے، اور جس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ حسنین کریمین کے بارے میں، اور سیم یہی حدیث طبرانی شریف میں حضرت علی کے بارے میں ہوئی، فرمایا کہ من احب علی فقط احبانی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور اللہ سے محبت کرنے والا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، خدا نے ان کی محبت کو مصطفیٰ کی محبت بنایا، ان کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت کا ذریعہ بنایا، اور ان کی محبت کو اللہ نے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ جب طوفان آیا اس طوفان کے اندر پناہ صرف اسی کو ملی، اس طوفان میں اپنا جان اور ایمان اسی نے بچایا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا تھا۔ تو فرمایا میری اہل بیت، وہ حضرت نوح کا زمانہ تھا، ان کے لیے کشتی کو بنایا گیا تھا اپنی جان اور ایمان کے تحفظ کا ذریعہ، مگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اب میرے اہل بیت کی جو ذات ہے وہ کشتی نوح ہے، جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا سمجھو وہ نجات پا گیا، اور جو ان کی محبت کی کشتی میں شامل نہ ہوا وہ نجات نہیں پا سکا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک چیز اور بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ محبت میں حضور نے فرمایا کہ حسنین کی محبت، علی کی محبت، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کی خدا کی محبت، اس کو ایک اور رنگ میں فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، میں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین میں سے ہوں۔ یہ بھی حدیثیں ہیں ہماری کتابوں کے اندر۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ اب اگر حدیث پاک کا یہ معنی کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس کا یہ معنی تو سمجھ آتا ہے کہ میں ان کا بڑا ہوں وہ میرے خاندان سے ہیں، میں ان کا نانا ہوں، حسنین میری اولاد ہیں، مجھ سے ہے کا یہ مطلب تو سمجھ آتا ہے، مگر میں ان سے ہوں اس کا معنی کیا ہے؟ علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، حسن حسین مجھ سے ہیں میں حسنین کریمین میں سے ہوں، میں ان میں سے ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی یہ توجیہ کی کہ ان کی ذات میں جو کمال نظر آئے، علی کی ذات میں کمال نظر آئے، حسن و حسین کی ذات میں کمال جو نظر آتا ہے وہ کمال ان کا نہیں، کمال مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے ان کی ذات میں۔ تو ان کی ذاتیں وہ ہیں جنہیں اللہ نے حسن و جمال مصطفیٰ کا مظہر بنایا، اخلاق و کمال مصطفیٰ کا مظہر بنایا، اور ان کی ذات کو وہ ذات بنایا کہ ان کی ذات سے جس شان کا ظہور ہوتا ہے ظہور ان کی ذات سے ہوتا ہے، منبع میرے مصطفیٰ کی ذات ہوا کرتی ہے، میں یہ ان سے میرا تعلق ہے، علی اور حسنین کریمین اور سیدہ کائنات سے۔ یہ خصوصی وہ تعلق ہے جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا۔ ایک حدیث پاک کا اور حوالہ دینا چاہوں گا، بہت سی احادیث پاک ہیں، مختصر وقت میں ان کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان 3 باتوں کو سننے کے بعد
کوئی مجھے دنیا بھر کی دولت بھی دے دے اور کہے کہ علی سے منہ موڑ لو، خدا کی قسم میں علی سے منہ نہیں موڑ سکتا ہوں میں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ فرمایا خیبر کے موقع پر جب بڑی کوشش ہو رہی تھی قلعہ خیبر کو فتح کرنے پر، مگر وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو سرکار نے ایک شام فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اور مصطفیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری رات آنکھوں میں کٹ گئی، وہ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ رسول سے محبت کے دعوے دار تو بڑے ہیں، مگر وہ کون ہے جس سے خدا اور مصطفیٰ محبت کرتے ہیں؟ صبح ہوئی تو حضور نے کہا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میں جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کو بلا کے لایا گیا۔ سرکار دو عالم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ یہ لعاب دہن وہ ہے کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تھے تب بھی آنکھیں نہیں کھولتے تھے، بول نہیں رہے تھے، میرے مصطفیٰ کے لعاب کو ان کی گھٹی میں بنایا گیا تھا، اور یہی وہ لعاب ہے جب آنکھوں کی تکلیف تھی سرکار نے اپنا لعاب آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے اس دن کے بعد میری آنکھوں میں مرتے تک کبھی تکلیف نہیں ہوئی جب لعاب مصطفیٰ آیا تھا میری آنکھوں کے اندر۔ اور فرماتے ہیں سرکار نے جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا اور اس بات کا گویا اعلان کر دیا کہ علی وہ ہستی ہے جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنے کا اعلان خدا اور مصطفیٰ دنیا میں فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی انہوں نے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام لشکر لے کر نکلے تبوک کی طرف، اور حضرت علی مرتضیٰ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا، نائب بنایا کہ آپ مدینہ کی میرے پیچھے یہاں پر حفاظت کرو گے، مگر سارے کے سارے جنگجو لوگ جا چکے تھے، منافق رہ گئے تھے۔ منافق کہنے لگے کہ حضرت علی مرتضیٰ کو اگر سرکار کی بارگاہ کے اندر اونچی شان ہوتی اور آپ مرد میدان ہوتے، جنگجو ہوتے، بہت بڑے جرنیل ہوتے تو حضور چھوڑ کیوں جاتے؟ اس بات پہ حضرت علی کو تھوڑا دکھ ہوا۔ آپ نے گھوڑا بھگایا، حضور سے جا کر ملے، یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ آئے عورتوں کے درمیان، آپ مجھے بچوں میں چھوڑ آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تیرا اور میرا وہ رشتہ ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، تیرا مجھ سے وہ رشتہ ہے، مگر یہ کہ میرے بعد اب نبوت نہیں آئے گی، نبی میرے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ ہمارا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، آخری بات میں کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ تو ہر ایک کے ساتھ آتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے آپ کے چہرہ مبارک کو عزت دی ہوئی ہے۔ کرما کا معنی عزت دینا، تکریم دینا۔ کرم اللہ وجہ، اللہ نے آپ کے چہرے کو عزت دی ہوئی ہے۔ یہ عزت کون سی عزت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ میں کبھی محفل میں جب حضرت علی بھی موجود ہوتے، میرے بابا ابو بکر بھی موجود ہوتے، تو میں دیکھا کرتی تھی کہ میرے والد اکثر اپنی نگاہیں حضرت علی کے چہرے پہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ ابا جان محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مگر آپ کی نگاہیں چہرہ علی کو تکتی رہتی ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے حضور سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، قرآن کو تکنا عبادت ہے، قرآن کو، خانہ کعبہ کو تکنا عبادت ہے۔ کیا شان ہے علی مرتضیٰ کہ آپ کے چہرے کو تکنا بھی عبادت بنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینوں کو حضرت علی مرتضیٰ، آپ کے خانوادہ، اہل بیت اطہار، اصحاب کرام کی محبت سے آباد فرمائے، اور آخرت میں اس کشتی نوح میں سواری کے طفیل اللہ ہمیں قیامت کے دن کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔